إن للمتقين في جنات وعيون من ادخلوا بسلام آمنين رضانا ما في صدورهم من غل إخوان على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم وإذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين ان المتقین فی جنات وعیون ان بے شک المتقین پرہیزگار فی میں جنات باغات وعیون اور چشمے پرہیزگار ہیں باغوں میں اور چشموں میں۔ جو لوگ کفر شرک اور معاصی و ذنوب سے پرہیز کرتے ہیں وہ حسب مراتب جنت کے باغوں میں رہیں گے جہاں بڑے قرینہ سے چشمے اور نہریں بہتی ہوں گی۔ شیطان کے متبعین کے بعد یہ عباد مخلصین کا انجام بیان فرمایا۔ ادخلوها بسلام آمنین ادخلوها تم ان میں داخل ہو جاؤ بسلام سلامتی کے ساتھ آمنین بے خوف و خطر کہیں گے ان کو جاؤ ان میں سلامتی سے خاطر جمع بے کھٹکے سے یعنی فی الحال تمام آفتاب و عیوب سے صحیح سالم اور آئندہ ہمیشہ کے لیے ہر قسم کی فکر پریشانی گھبراہٹ اور خوف و راز سے بے کھٹکے۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوان على سرر متقابلین ونزعنا اور ہم نے کھینچ لیا ما جو فی میں صدورهم ان کے سینے من سے غل کینہ اخوان بھائی بھائی علا پر سرر تخت جمع متقابلین ہم نے سامنے اور نکال ڈالی ہم نے جو ان کے جیوں میں تھی خفگی بائی ہو گئے یعنی جنت میں پہنچ کر اہل جنت میں باہم کوئی گزشتہ کدورت باقی نہ رہے گی بالکل پاک صاف کر کے داخل کیے جائیں گے نہ وہاں ایک کو دوسرے پر حسد ہوگا بلکہ بھائی بھائی ہو کر انتہائی محبت و الفت سے رہیں گے ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسرور محفوظ ہوگا۔ اس کا کچھ بیان سورہ اعراف 8ویں پارہ کے آخر ربع میں گزر چکا۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین لا یمسہم انہیں نہ چھوئے گی فیہا اس میں نصب کوئی تکلیف وما اور نہ ہم وہ منہا اس سے بمخرجین نکالے جائیں گے۔ تختوں پر بیٹھے آمنے سامنے نہ پہنچے گی ان کو وہاں کچھ تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے، یعنی عزت و کرامت کے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ ملاقات وغیرہ کے وقت ایسی نشست نہ ہوگی جس میں کوئی آگے کوئی پیچھے ہو۔ حدیث میں ہے کہ جنتیوں سے کہا جائے گا اے اہل جنت اب تمہارے لیے ہے ہمیشہ تندرست رہو، کبھی بیماری نہ ستائے، ہمیشہ زندہ رہو، کبھی موت نہ آئے، ہمیشہ آرام سے مقیم رہو، کبھی صبر کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم نبی خبر دے دو عبادی میرے بندے انی کے بے شک انا میں الغفور بخشنے والا الرحیم نہایت مہربان۔ خبر سنا دے میرے بندوں کو کہ میں ہوں اصل بخشنے والا مہربان۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَأَنَّ اور یہ کہ عذابی میرا عذاب ہوا وہی العذاب و عذاب العلیم دردناک اور یہ بھی کہ میرا عذاب وہی عذاب دردناک ہے۔ مجرمین اور متقین کا الگ الگ انجام بیان فرما کر یہاں تنبیہ کی ہے کہ ہر ایک صورت میں حق تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت و شان کا ظہور ہے۔ کوئی شبہ نہیں کہ خدا تعالیٰ اصل سے اپنی تمام مخلوق پر بخشش اور مہربانی کرنا چاہتا ہے اور حقیقت میں اصل مہربانی اس کی ہے۔ تمام دنیا کی مہربانیاں اس کی مہربانی کا پرتو ہیں، لیکن جو شخص خود شرارت و بدکاری سے مہربانی کے دروازے اپنے اوپر بند کر لے تو پھر اس کی سزا
بھی ایسی ساخت ہے جس کے روکنے کی کوئی تدبیر نہیں۔ سعدی نے خوب فرمایا سعدی نے خوب فرمایا بتحدید گر برکشد تیغ حکم بماند کرو بیاں سم و بکمن و گر در تحدیق صلاح کرم ازازیل گویت نصیب برم۔ آگے ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں جس میں فرشتوں کے اترنے کا ذکر ہے۔ وہی فرشتے ایک جگہ خوشخبری سناتے اور دوسری جگہ پتھر برساتے تھے تاکہ معلوم ہو کہ خدا کے دونوں صفتیں رحمت و غضب توری ہیں۔ بندوں کو چاہیے نہ دلیر ہوں نہ آس توڑیں۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ وَنَبِّئْهُمْ اور انہیں خبر دو سنا دو عن سے کا ضیفی مہمان ابراہیم اور حال سنا دے ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا۔ مہمان اس لیے کہا کہ ابراہیم ابتدا انہیں مہمان ہی سمجھے، بعد میں کھلا کے فرشتے ہیں۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا معکم وجلون قال انا منکم وجلون۔ اس جب دخلوا وہ داخل ہوئے آئے علیہ اس پر پاس، فقالوا تو انہوں نے کہا سلاما سلام، قال اس نے کہا انا بے شک ہم منکم تم سے وجلون ڈرنے والے ڈرتے ہیں۔ جب چلے آئے اس کے گھر میں اور بولے سلام، وہ بولا ہم کو تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ دوسری جگہ آیا ہے وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً یعنی خوف کو دل میں چھپایا، تو کہا جائے گا کہ ابتدا میں چھپانے کی کوشش کی، آخر ضبط نہ کر سکے زبان سے ظاہر کر دیا۔ دوسری جگہ ہے وہ جسم خیفہ یعنی خوف کو دل میں چھپایا، تو کہا جائے گا کہ ابتدا میں چھپانے کی کوشش کی، آخر ضبط نہ کر سکے زبان سے ظاہر کر دیا۔ یا یہ مطلب ہو کہ باوجود چھپانے کے خوف کے آثار چہرے وغیرہ پر اس قدر عیاں تھے کہ گویا کہہ رہے تھے کہ ہم کو تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ یہ ڈر کس بات کا تھا اس کی تفصیل سورہ ہود میں گزر چکی، وہاں ملاحظہ کی جائے۔ اور اس واقعہ کے دوسرے اجزاء پر بھی جو کلام کیا گیا ہے ضرورت ہے کہ ایک مرتبہ مراجعت کر لی جائے۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم قالوا انہوں نے کہا لا توجل ڈرو نہیں، انا نبشرک بے شک ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں بغلام ایک لڑکا علیم علم والا، بولے ڈر مت، ہم تجھ کو خوشخبری سناتے ہیں ایک ہوشیار لڑکے کی، یعنی ڈرنے کی ضرورت نہیں بلکہ خوش ہونے کا موقع ہے۔ اس بڑھاپے میں ہم تم کو اولاد کی خوشخبری سناتے ہیں، اولاد بھی کیسی، لڑکا نہایت ہوشیار بڑا عالم جسے پیغمبرانہ علوم دے کر منصب نبوت پر فائز کیا جائے گا۔ وَبَشِّرْهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ سورۃ نمبر 37 سورہ صافات آیت نمبر 112۔ قال بشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون قال اس نے کہا بشرتمونی کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو علی پر میں ان کے مسنی یا مجھے پہنچ گیا الکبر بڑھاپا، فبما سو کس بات تبشرون تم خوشخبری دیتے ہو۔ بولا کیا خوشخبری سناتے ہو مجھ کو، جب پہنچ چکا مجھ کو بڑھاپا، اب کاہے پر خوشخبری سناتے ہو، کاہے کو خوشخبری سناتے ہو۔ چونکہ غیر متوقع غیر معمولی طور پر خوشخبری سنی تو پیرانہ سالی کو دیکھتے ہوئے کچھ عجیب سی معلوم ہوئی۔ انسانی طبیعت کا خلاصہ ہے کہ جب آدمی کوئی مسرت انگیز خبر خلاف توقع غیر معمولی طریقے سے اچانک سنے تو باوجود یقین جانے کے خوب کھود کرید کا دریافت کرتا اور لہجہ تعجب کا اختیار کرتا ہے۔ خبر دینے والا پوری تصریح سے خوشخبری کو دہرائے جس میں نہ کسی قسم کی غلط فہمی کا احتمال رہے نہ تعویل التباس کا، گویا اظہار تعجب سے بشارت کو خوب واضح اور پختہ کرانا اور تکرار سماع سے لذت حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح میں حضرت ابراہیم نے اظہار تعجب فرمایا۔ ابن کثیر کے الفاظ یہ ہیں قال متعجبا من کبرہ و کبر زوجتہ متحققا للوعد فاجابوہ مؤکدین لما بشروہ بہ تحقیقا بشارتا بعد بشارت، چونکہ سطح کلام سے نومیدی کا توہم ہو سکتا ہے جو اکابر خصوصاً اولو العزم پیغمبروں کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے ملائکہ نے فلا تکن من القانتین سورہ نمبر 15 سورہ حجر آیت نمبر 55 کہہ کر تنبیہ کی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ معلوم ہو کہ کاملین بھی کسی درجے میں ظاہری اسباب پر خیال رکھتے ہیں۔ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین قالوا وہ بولے بشرناک ہم نے تمہیں خوشخبری دی بالحق کی سچائی کے ساتھ، فلا تکن آپ نہ ہو من سے القانتین مایوس ہونے والے، بولے ہم نے تجھ کو خوشخبری سنائی سچی سو مت ہو تو نا امیدوں میں۔
قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، قال اس نے کہا ومن اور کون یقنط مایوس ہوگا من سے رحمت ربه اپنا رب الا سوائے الضالون گمراہ جمع، بولا اور کون آس توڑے اپنے رب کی رحمت سے مگر جو گمراہ ہیں، یعنی رحمت الہیہ سے نا امید تو عام مسلمان بھی نہیں ہو سکتے، چاہے کہ انبیاء علیہ السلام کو معاذ اللہ یہ نوبت آئے محض اسباب عادیہ اور اپنی حالت موجودہ کے اعتبار سے ایک چیز عجیب معلوم ہوئی، اس پر میں نے ذات تعجب کیا ہے کہ خدا کی قدرت اب بڑھاپے میں مجھے اولاد ملے گی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں عذاب سے نہ ڈر ہونا اور فضل سے نہ امید ہونا دونوں کفر کی باتیں ہیں، یعنی آگے کی خبر اللہ کو ہے، ایک بات پر دعویٰ کرنا یقین کر کے یوں نہیں ہو سکتا، یہی کفر کی بات ہے، باقی محض دل کے خیال و تصور پر پکڑ نہیں، جب منہ سے دعویٰ کرے تب گناہ ہوتا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، قال اس نے کہا فما خطبکم پس کیا ہے تمہارا کام، محم ایھا اے مرسلین بھیجے ہوئے فرشتوں، بولا پھر کیا محم ہے تمہارے اے اللہ کے بھیجے ہوئے، یعنی کیا محض یہ بشارت سنانے کے لیے ہی بھیجے گئے ہو یا کوئی اور محم ہے جس پر مامور ہو کر آئے ہو؟ غالباً قرائن سے ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ اصل مقصد تشریف آوری کا کچھ اور ہے، ممکن ہے جو خوف انہیں دیکھ کر پیدا ہوا تھا اسی سے خیال گزرا ہو کہ خالص بشارت لانے والوں کو دیکھ کر خوف کے ساتھ ضرور کوئی دوسری خوفناک چیز بھی کے ساتھ ہوگی، واللہ عالم۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، قالوا وہ بولے انا ہم بے شک ارسلنا بھیجے گئے الی طرف قوم ایک قوم مجرمین مجرم جمع، بولے ہم بھیجے ہوئے آئے ہیں ایک قوم گنہگار پر، الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین، الا سوائے آل لوط گھر والے لوط کے، انا ہم لمنجوہم البتہ ہم انہیں بچا لیں گے، اجمعین سب مگر لوط کے گھر والے ہم ان کو بچا لیں گے سب کو، الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، الا سوائے امرأتہ اس کی عورت قدرنا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، انہا بے شک وہ لمن سے الغابرین پیچھے رہ جانے والی، مگر ایک اس کی عورت ہم نے ٹھہرا لیا وہ ہے رہ جانے والوں میں، یعنی وہ باقی کفار کے ساتھ عذاب مبتلا رہے گی۔ تنبیہ ظاہر ہے کہ قدرنا انہا لمن الغابرین، سورۃ نمبر 15 سورۃ ہجر آیت نمبر 60 مقولہ ملائکہ کا ہے جو عذاب لے کر آئے تھے، چونکہ اس وقت وہ قضا و قدر کا فیصلہ نافذ کرنے کے لیے سرکاری ڈیوٹی پر آئے تھے، اس لیے تقدیر ٹھہرانے کی نسبت نیابتاً اپنی طرف کر دی، اور ممکن ہے قدرنا انہا لمن الغابرین 15 سورۃ الحجر آیت نمبر 60 حق تعالیٰ کا کلام ہو تب کوئی اشکال نہیں۔